صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 21 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہیں۔ قرآن کریم میں 136 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ساتھ بلا واسطہ گفتگو کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ وہ 15ویں یا 16ویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے صندوق نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی اور فرعون کو اس کی تربیت اور پرورش کرنے اور بیٹا بنانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح غیبی طور پر ایک شہزادے کی طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے ایک مظلوم اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو گھوسا مار دیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ سے نکاح کر دیا۔ جب وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر مدین سے مصر روانہ ہوئے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر مصر پہنچ کر وہ بنی اسرائیل کی اصلاح اور فرعون کو دعوت حق دینے میں مشغول ہو گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ گرمی اور سردی، موسم کے مختلف حالات اور ان میں اللہ کی قدرت کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حکمت کی ایک زندہ مثال ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے موسم پائے جاتے ہیں اور ان سب میں اللہ کی تخلیقی قدرت، حکمت اور رحمت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف موسم بنائے ہیں جن میں گرمی اور سردی شامل ہے۔ گرمی کے موسم میں زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں، جبکہ سردی کے موسم میں بعض علاقوں میں برف باری ہوتی ہے جو پانی کے ذخیرے کو بڑھاتی ہے اور ماحول کو تر و تازہ کرتی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، روزہ نہ رکھنے یا توڑنے کی اجازت۔ روزہ رکھنے کے بعد کوئی شخص ایسا بیمار ہو جائے جس سے بیماری کے بڑھ جانے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا خطرہ ہو، یا کسی شخص کو روزہ رکھنے کے بعد بھاپ یا اس جیسی کوئی چیز لینا ضروری ہو جائے، نہ لینے کی صورت میں بیماری کے بڑھنے یا جان کی ہلاکت کا ڈر ہو، یا ڈائبٹیز کے مریض کو شدت کی پیاس لگ جائے، پانی نہ لینے کی صورت میں بیماری کے بڑھنے یا جان کی ہلاکت کا ڈر ہو، تو ان صورتوں میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے اور اس دن کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اپنے سامنے سے کھانا کھانا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ میں تھالی کے ارد گرد سے کھانا کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ نوٹ: اگر ایک ساتھ ایک ہی قسم کا کھانا کئی آدمی کھائیں تو ہر ایک اپنے اپنے سامنے سے کھائے، یہ سنت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حافظ قرآن کا مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے عزت والے لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حافظ اور تہجد گزار ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، 3 ناپسندیدہ باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں ناپسند ہیں۔ 1، فضول باتیں۔ 2، روپیہ پیسہ برباد کرنا۔ 3، بلا ضرورت کثرت سے لوگوں سے مانگنا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، روزانہ قرآن پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، وقت سے برکت ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ 1 سال
एक महीने के बराबर होगा, एक महीना एक हफ्ते के बराबर होगा, एक हफ्ता एक दिन के बराबर होगा, एक दिन एक घड़ी के बराबर होगा और एक घड़ी ऐसे गुजर जाएगी जिस तरह आग का शोला भड़क कर सेकंड्स में खत्म हो जाता है। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, आंखों की हिफाजत का नबवी तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमादानी थी जिससे आप 3-3 मर्तबा हर आंख में सुरमा लगाते। नोट: सुरमा आंखों की हिफाजत करता है, बेकार चीजों को आंखों से निकाल बाहर करता है और आंख की रोशनी के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 10, कुरान की नसीहत, एक नेकी करो 10 का सवाब पाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स कोई नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उस जैसी 10 नेकियों का सवाब है। जज़ाकल्लाह।